یہ بھی افواہیں تھی کہ جس کیمپ میں اپوزیشن اور حکومت بیٹھے ہوئے ہے ہو سکتا ہے اس کیمپ پہ بھی ریٹ ہو، یہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لے جایا جائے۔ 20 تاریخ کو جب اس ایوان میں ہم نے تحریک عدم اعتماد پیش کیا، اسی دوران جو 5 اراکین اسمبلی اس اسمبلی میں نہیں آئے، اس وقت ہمارے دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ 5 اراکین اسمبلی اغوا کیے گئے ہیں، جس میں ہماری 3 بہنیں بھی شامل ہیں۔ سب نے تقاریر کی، اس بات کو کنڈم کیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب ادھر بیٹھے رہے اور آخر میں جس نے تقریر میں کہا، میں اس تحریک عدم اعتماد کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، جس دن اس تحریک کو یہاں اس ایوان میں پیش کیا گیا، اس دن بھی 4-5 اراکین اسمبلی کو اغوا کرنے کے باوجود اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اکثریت نہیں تھی۔ یہاں پہ 33 اراکین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اس کے خلاف عدم اعتماد کیا، لیکن اس وزیر اعلیٰ نے اٹھ کر اپنی تقریر میں یہ کہا کہ میں اسی اسمبلی سے اس طرح رخصت ہونا چاہتا ہوں، اسی تحریک عدم اعتماد کی شکل میں، اگر میرے ساتھ 2 بندے بھی ہو۔ اس نے آخری حد تک کوشش کی جناب اسپیکر صاحب کہ کل رات تک اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اگر کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے طاقت استعمال کی جناب اسپیکر صاحب، اس نے پیسے استعمال کیے، بلوچستان کے خزانے کو لوٹا جناب اسپیکر صاحب، ٹینڈر کی، کروڑوں روپے کی ٹینڈر، اور راتوں رات جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں اس نے آرڈرز بھی کیے ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ جو بجٹ انہوں نے بنائی تھی، جس میں اس نے اپنے چیتوں اور چیلوں کو نوازا تھا، اس بجٹ کو اس 15-20 دن کے دوران بھی کوشش کی کہ جتنا ٹھکانہ لگایا جائے اس بجٹ سے اڑپ کیا جائے۔ تو میں اسی اراکین اسمبلی سے یہی گزارش کروں گا کہ آنے والا قائد ایوان کوئی بھی ہو، لیکن اس دوران کہ جب بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد 14 ستمبر کو پیش ہوئی، اس کے بعد اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ اکثریت نہیں تھی جناب اسپیکر صاحب۔ اس دن سے لے کر 14 ستمبر سے لے کر آنے والے کل رات تک اس نے جتنے بھی آرڈرز کیے ہیں، جتنی بھی اس نے ٹینڈرز کیے ہیں، جتنے بھی اس نے غلط احکامات کیے ہیں، میری یہی گزارش ہے اراکین اسمبلی سے کہ آنے والا قائد ایوان ان تمام ٹینڈرز کو، ان تمام آرڈرز کو، اس کی کیونکہ غیر قانونی ہے، ان کو کینسل کرے گی۔